اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام، تھرڈ مجلس گلستان ہند بامبے. ٹاپک ہجرت سے غدیر تک. 2 دن سے میں آپ سے معروضے کر رہا کہ ہجرت کیوں ہوئی تھی. یہ پہلی ہجرت اللہ کے رسول کی ہے، اور اس سے پہلے ایک ہجرت ہوئی تھی جب اللہ کا رسول مکہ ہی میں تھا، جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کی. وہ افریقہ بھیجا تھا سرکار نے، اور اتنا مکے میں پرابلمز تھے، اتنے پرابلمز تھے کہ اللہ کے رسول کو مائیگریٹ کرنا پڑا. ہجرت یعنی مائیگریٹ کرنا پڑا فرام مکہ ٹو مدینہ. اور اگر آپ ظاہری طور پہ دیکھیں تو اسلام گرو کرا مدینے میں جا کے. جب تک مکے میں اسلام تھا بالکل شرنک ہو رہا تھا، لوگ مر رہے تھے، مسلمان ہونے کے لیے تکلیف ہو رہی تھی. لیکن جیسے ہی جناب ابو طالب اور بی بی ختیجہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا کہ جو ریئل تمہارے سیو کرنے والے تھے، بچانے والے تھے، پروٹیکٹ کرنے والے تھے، اب وہ دونوں ہستی چلی گئی. اب تم بہتر یہ ہے کہ مکے کو چھوڑ دو اینڈ گو ٹو مدینہ. مدینے میں پریپریشنز تھے، مسلمان ہو گئے تھے کافی حد تک لوگ. اور جیسا میں نے کل کی مجلس میں کہا کہ وہاں پہ یہودیوں کا زور تھا، اس لیے کہ خیبر بہت قریب ہے مدینہ منورہ سے. آج بھی اس زمانے میں بھی 170 کلومیٹرز کے اپراکسیمیٹلی تھا. تو یہودی شروع سے پیسے والے، اور خیبر کا یہودی تو بہت پیسے والے. جیسے آج کے زمانے میں اسرائیل ہے پورے یہودیوں کا ہب، اس طرح اس زمانے میں خیبر تھا یہودیوں کا ہب. پورے دنیا کے جہاں بھی نون ورلڈ جو بھی جہاں بھی یہودی ہوتے تھے وہ لوگ خیبر میں رہتے تھے. اور خیبر کا پورا وہ فورٹ تھا. جب خیبر تک آؤں گا تو بتاؤں گا کہ وہ فورٹ کیسا تھا اور وہاں پہ کیسا اس کو جیتا گیا. بہرحال مدینہ منورہ میں بھی 2 ٹرائبس رہتے تھے. میں آپ کو جیسے میں نے کہا پہلی مجلس میں ایک پوری ہسٹری بتا رہا آپ کو کہ ہجرت سے مدینہ غدیر تک کیا واقعات ہوئے. تو مدینہ میں 2 ٹرائبس تھیں، ایک یہودیوں کی تھی جوز اور ایک کرسچنس کی تھی. جوز پیسے والے تھے، وہ کنٹرول کرے ہوئے تھے پورے مدینہ کو. وہاں کوئی حکومت نہیں تھی، ان کا کنٹرول تھا خالی. اور مسلمان جو تھے وہ غربت کے عالم میں تھے، کھیت میں کام کرنا، مختلف جگہوں پہ کام کرنا. مدینہ شروع سے زرخیز زمین ہے، بہت زرخیز زمین کہ وہاں پہ جو چاہتے تھے لوگ گرو کرتے تھے. اللہ کا رسول مدینہ منورہ پہنچا. کل جہاں بات پہنچی تھی میں وہاں سے لے کے چل رہا. آپ پہنچے مدینہ منورہ، اس جگہ پہ آپ کا اونٹ جا کے رکا کہ جو آج مسجد قباء ہے. مسجد قباء کے پاس آپ ٹھہرے، پھر وہاں سے بعض روایتوں میں 4 دن ہے، بعض روایتوں میں 8 دن. یعنی وہاں سے آپ مدینہ میں انٹر ہوئے، شہر میں انٹر. اس زمانے میں مدینہ نام نہیں تھا شہر کا، یثرب نام تھا. مدینہ تو اللہ کے رسول نے رکھا، یثرب نام تھا مدینہ شہر. ایون اگر آپ گوگل کریں گے تو اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ مدینہ سٹی جو ہے وہ یثرب کے نام سے جانی جاتی ہے. پلس کھجوروں والا شہر بھی بولا جاتا ہے اس کو، اس لیے کہ بہت کھجور کے درخت ہیں. سعودی عربیہ کے جو کھجور کا ہب ہے وہ آج بھی مدینہ منورہ ہے. کھجوروں والا شہر بولتے تھے یا یثرب بولتے. آپ کی اونٹنی، آپ جس کیمل پہ اللہ کا رسول سواری کر رہا تھا وہ فیمیل کیمل تھی. وہ جا کے جناب ابو ایوب انصاری کے گھر پہ ٹھہرے. اللہ کا رسول ابو ایوب انصاری کے پاس رکا، وہیں ٹھہرا. پہلا کام کیا کیا مدینے میں جانے کے بعد؟ انہوں نے مسجد بنائی. فرسٹ ماسک وہاں پہ بنی. اور مسجد کا عجیب روایت ہے مسجد کی بھی کہ
سرکار جہاں ٹھہرے ہوئے تھے ابو ایوب انصاری، ان کے سامنے، ان کے گھر کے سامنے 2 پلاٹ تھے، میں آپ کی لینگویج میں بول رہا ہوں، 2 پلاٹ تھے، یتیم بچوں کے پلاٹ تھے، ان کے والد نہیں تھے۔ سرکار نے کہا کہ مجھے مسجد بنانا ہے، اس لیے کہ پہلا کام انہوں نے مسجد ہی بنا۔ تو ان لوگوں نے، جو ان کے گارڈینس تھے، ان لوگوں نے کہا نہیں آپ فری لے لو۔ اللہ کے رسول نے کہا فری نہیں لیتا۔ وہ ان کا ویژن تھا، سرکار جانتے تھے کہ بعد میں لوگ قبضے وبضے جیسے آج کے زمانے میں کر لیں گے، یہ ہمارے باپ کی زمین تھی، ہماری زمین۔ انہوں نے کہا نہیں، جو انہوں نے کہا ہم گفٹ دیں گے۔ گفٹ اسلام میں جائز ہے، گفٹ کا لینا۔ کل آپ نے جناب سلمان کے واقعے میں سنا، گفٹ لینا جائز ہے، لیکن سرکار نے کہا گفٹ تو لے رہا ہوں میں، لیکن جو اس کی قیمت ہے وہ میں پے کروں گا۔ بڑا آرگومنٹ ہوا، آرگومنٹ کیا، ریکویسٹ کرنے لگے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، آئی ایم گوئنگ ٹو پے۔ تو اس کا پورا پیمنٹ کیا گیا، پیمنٹ کر کے پہلی ماسک کا فاؤنڈیشن لگا۔ جب فاؤنڈیشن لگا تو اللہ کے رسول نے خود کام کیا، اس نے فاؤنڈیشن میں میرا مولا بھی ہے، جناب حمزہ بھی ہے، کافی لوگ ہیں، پورے فیملی آف پروفٹ ہے، اور مسلمان ہیں۔ زیادہ مسلمان ابھی تک نہیں آئے تھے، جو مکے میں تھے وہ مکے میں، جو مکے سے آ رہے تھے ان کو مہاجر بولتے ہیں، اور جو مدینے میں تھے ان کو انصار بولتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، مہاجر اور انصار یہ 2 گروپس ہیں اسلام میں۔ مہاجر جو وہاں سے آئے ہیں مدینے سے، اور مکے میں جو مکے سے جو آئے اور جو مدینے میں رہتے، جو وہاں کے ریزیڈنٹ تھے، ان کو انصار بولتے ہیں۔ یہ لوگ مل کے مسجد بنائی۔ مسجد کا آپ سوچو، روایتوں میں کہ برکس تھی اور جو بھی سسٹم تھا اس کے دیوار بنائی، چھت جو بنائی نا وہ کھجور کے جھاڑ کا جو تانا ہوتا، وہ پتوں کی کھجور، اس کی چھت بنے گی۔ کوئی بڑا ایئر کنڈیشن یا فین لائٹ وائٹ کا چکر تو تھا ہی نہیں، وہ اس کا وہ بنایا، اور ایک دروازہ بنایا، اور مسجد کے سامنے آپ نے 2 ہٹس بنائے، 2 گھر، جو غریب لوگ آتے تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، ان کو وہاں ٹھہرایا گیا۔ مسجد نبوی کا اس طرح تعمیر ہوا، اینڈ اٹ واز ویری اسمال ماسک، ویری اسمال۔ یہ پہلی ہجری کے امپورٹنٹ واقعات بتا رہا، پہلی ہجری۔ ادھر مکے میں کیا ہوا، جو اللہ کا رسول نکل گیا، جو مکے کے کافر اور مشرکین تھے، جن کو شکست ہوئی، ڈیفیٹ ہوئی تھی رسول کے جانے سے، ہنگامہ مچ گیا وہاں، اینڈ دے ہیو پلان، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا رسول مدینہ چلا گیا، اور مدینہ میں مسجد بھی بن گئی، پہلی مسجد ہے، مسجد بھی بن گئی، اور لوگ وہاں مسلمان بھی ہو گئے، وہ نماز بھی پڑھ رہے۔ اچھا ابھی تک، اچھا اس زمانے میں جب پہلی مسجد بنی، اس کا قبلہ کدھر تھا؟ خانہ کعبہ کی طرف نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف تھا، یروشلم، اسرائیل۔ پہلا قبلہ جو ہے ہمارا وہ یروشلم ہے، خانہ کعبہ نہیں ہے۔ مسجد نبوی کا بھی پہلا قبلہ جو بنائی گئی تھی، یہ 4 ہجری میں یا 5 ہجری میں، آپ جو اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ مسجد قبلتین ہے، اگر آپ مسجد قبلتین، ہر آدمی جاتا ہے زیارت کیے۔ مسجد قبلتین کا قبلہ کیسا ہے؟ پہلے قبلہ کا مثالی طور پہ ایسا تھا، اور اب یروشلم ایسا تھا، اور کعبہ ادھر ہے۔ اتنا ڈفرینس ہے، کمپلیٹ 180 ڈگری کا، 180 ڈگری کا ڈفرینس۔ تو پہلا قبلہ جو تھا، تو مسجد نبوی کا بھی پہلا قبلہ یروشلم تھا، لوگ یروشلم کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف ہم سجدہ کرتے تھے۔ یہ تو 3 ہجری اور 4 ہجری میں یہ قبلہ بدلا مسجد قبلتین میں، اور بدلا کیسا؟ اب آپ سوچو، ایسا سرکار نماز پڑھے، پورا ایسا پلٹ گیا، پورا ایسا پلٹ گیا۔ میرے مولا نے اپنے خطبے میں فخر کیا ہے کہ میں وہ علی ہوں جو 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھا، اس لیے کہ دوسرے مسلمان تو کچھ کر ہی نہیں سکے، وہ لوگ تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ڈیورنگ دا پریئر، ظہر کی نماز تھی، نماز کے وقت جبرائیل آئے اور حکم دیا کہ آپ اپنا رخ بول دیں، اللہ نے کہا کعبے کی طرف کرو۔ وہ دن کعبہ، اور اب تا قیامت سجدہ کعبے کی طرف ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ پہلی ہجری کے واقعات بتا رہا میں آپ کو۔ مسجد بنی، نماز شروع ہو گئی۔ نماز کا حکم اس سے پہلے نہیں تھا، اب جو 5 رکعت 5 جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں وہیں پہ آئے۔ ابھی روزوں کا حکم نہیں آیا، ابھی رمضان کے روزے 2 ہجری میں ہوئے، 2 ہجری میں رمضان کے روزے، 2 یا 3 ہجری، روایتوں میں ڈفرینس ہے، 3 ہجری سوری، اس وقت روزے واجب ہوئے۔ اب روزے واجب نہیں تھے، رمضان آتا تھا، نارمل لوگ رہتے تھے، لیکن واجب کی نیت سے جو ہم آج جیسا کرتے ہیں واجب کی نیت، وہ 3 ہجری میں۔
پہلی ہجری میں بہت تیزی سے جا رہا، اس لیے کہ دن کم ہے، واقعات زیادہ ہے. مسجد بن گئی، نماز ہونے لگی، اور ادھر مکے میں یہ لوگ پلان کرنے لگے. کیا پلان کرنے لگے؟ کہ ہم جا کے رسول کو اب مدینے میں ماریں گے. آپ امیجن کرو کیا دشمنی تھی. اسی لیے اسلام بولتا کسی سے کینہ اور دشمنی مت رکھو، کسی سے مت رکھو. ان لوگوں نے ان کو ڈیفیٹ ہوئی. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ عرب کی ناک، عرب بگ نوز جس کو انگلش میں بولتے، وہ لوگ ویسے ہیں. ان کے لیے ایک بہت بڑا شکست تھی، ڈیفیٹ تھی کہ رسول ان کے سامنے سے نکل کر چلے گئے اینڈ دے کونٹ ڈو اینی تھنگ. تو اب ان کا کیا پلان تھا کہ ہم مکے میں فوج کو تیار کریں گے. فوج کو تیار کر کے ویل گو اینڈ کل ہم. تو کتنی فوج تیار ہوئی؟ 1000 آدمی. 1000 بہت ہوتے، ایک اور ویل ایکیوپڈ آرمی تھی. آپ سمجھو میرا انگلش کا ورڈ، ویل ایکیوپڈ. کیسے؟ تیر بھی ہے ان کے پاس، تلوار بھی ہے ان کے پاس، نیزے بھی ہے ان کے پاس، پوری سپورٹ سٹاف بھی ہے، سب کے پاس گھوڑے بھی ہیں. میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، آگے چل کے آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہوگا. گھوڑے ہیں، سب کے پاس سواری ہے، اور مکے سے مدینہ ٹریول کرنا ہے. یہ لوگ چلتے چلتے چلتے، ادھر اللہ کے رسول کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دیر از نتھنگ. اور ادھر سے 1000 کی آرمی آئی، 1000 ویل ایکیوپڈ آرمی آئی. کدھر آئی؟ مدینہ، ٹورڈز مدینہ ہے. اگر آپ یامبو ایک سٹی ہے مدینے میں، بٹوین مدینہ اور مکے کے بیچ میں ایک سٹی ہے یامبو. یہ آئل پورٹ ہے آج بھی سعودی عربیہ میں، وہاں پہ آئل بہت ہے اور سی پورٹ بھی ہے. اگر آپ یامبو سٹی سے اف یو گو ٹو مدینہ 100 کلومیٹرز 150 کلومیٹرز کچھ، تو راستے میں آپ کو بدر ملتی، فرسٹ اسلامک بیٹل، فرسٹ اسلامک بیٹل جس کو بدر کہتے ہیں. بدر ایک کنویں کا نام ہے، وہاں پہ ایک کنواں تھا پہلے، ویل تھی، اس ویل کا نام بدر ہے. تو اسی لیے جنگ وہاں ہوئی، اسی لیے اس کو جنگ بدر بولتے ہیں، فرسٹ اسلامک بیٹل. یہ لوگ، یہ پورا مکے کے کافر اور مشرکین بدر پہنچے. ادھر اللہ کے رسول کو نیوز آئی کہ مکے کے کافر لشکر کو لے کر آئے اور وہ لوگ مدینے پہ حملہ کرنا چاہ رہے. سرکار کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آرمی نہیں ہے. مولا ہے جناب حمزہ، جناب جعفر طیار بھی نہیں ہے، وہ افریقہ میں، اور مسلمان ہیں، نئے نئے مسلمان. اچھا نئے نئے مسلمان، ان کو ہمدردی کیا اسلام سے؟ مولا علی کا جملہ ہے، جب امام علی کا حق دیا گیا تھا اللہ کے رسول کے بعد، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یا علی، مولا کا سرمن ہے نہج البلاغہ میں، کہ آپ تلوار کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو آپ نے کہا تھا ان کے اسلام، جو یہ مسلمان ہیں، ان کا اسلام زبان تک ہے، ان کا اسلام دلوں تک نہیں آیا. وہ تو 10 سال کے بعد یہ حشر ہوا، تو اسٹارٹنگ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے بس. ادھر انفارمیشن آئی کہ آرمی آ گئی اور ویل ایکیوپڈ آرمی. اب اللہ کے رسول نے لشکر کو تیار کیا. کتنے جمع ہوئے؟ یو کین امیجن. ادھر 1000 آدمی ہیں، مسلمان کتنے؟ صرف 313. 313. یہ 313 کا ایک عجیب فگر ہے، عجیب فگر ہے 313. اس کے اوپر میں کبھی پڑھوں گا 313 پہ. 313 کا فگر کیا ہے؟ پہلی اسلامک بیٹل میں جو مسلمان آرمی تھی جو اللہ کے رسول کے ساتھ گئے تھے، وہ 313 تھے. اللہ اصل اب جو 313 آنے والے اس میں ہمارا شمار ہو جائے. سمجھ گئے آپ؟ میرے مولا کے ظہور کے لیے باواز وزن صلوات پڑھیں. 313 کی آرمی یہاں پہ تیار. اور 313 میں کیا تھا سرکار کے پاس؟ تلواریں کسی کے پاس نہیں تھی، کسی کے پاس. جنگ میں تلوار اس زمانے میں لازم ہے، ورنہ تو آپ بالکل خالی آدمی، 1 منٹ میں مار دے گا. گھوڑے نہیں تھے، 5 یا 10 گھوڑے تھے بس، ہارسز. اور جنگ میں اگر گھوڑا نہ ہو تو کیسے جنگ لڑے؟ بہت امپورٹنٹ بات آ رہی ہے. گھوڑے نہیں تھے، کیملز پراپر نہیں تھے، لوگ پیدل چل رہے تھے مسلمان. 313 مسلمانوں کی آرمی، سامنے 1000 کی آرمی. اور مدینہ منورہ سے بدر آلموسٹ 100 کلومیٹر، جیسا میں نے کہا.
یہ پوری آرمی چلتی ہوئی پہنچی میدان بدر کو. اب آپ امیجن کریں ڈیٹ کون سی تھی؟ 16 رمضان. 2 ہجری میں رمضان روزے واجب ہوئے نا. 16 رمضان کا دن تھا. آج بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں 16 رمضان یاد رکھنا ہمیشہ, اس سے بڑی دعاؤں کی قبولیت کی رات نہیں. میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا شب قدر سے. شب قدر ہے. وما ادراکا ما لیلۃ القدر ہے. شب قدر کے علاوہ اگر امپورٹنٹ نائٹس جو بتائی گئیں دعاؤں کی قبولیت کے, اپنے کیلنڈر میں مارک کرو. 16 رمضان کی رات, 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی. ایک رات میری طرف دیکھو پلیز, لک ایٹ می. 16 رمضان کی رات میں پوری مسلم آرمی سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے 313, سامنے 1000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے. ان کو یہ یقین ہے مسلمانوں کو کہ کل ہم سب قتل ہونے والے. آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے. آج کے بعد کل کی رات ہم نہیں دیکھیں گے. اتنا یقین تھا مسلمانوں کو. ہر آدمی آگے سرکار کے پاس بیٹھ کے رو رہا, اور اللہ کا رسول اتنے ہی اطمینان کے ساتھ بار بار ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہا. ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ وہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات, وہ رات امپاسبل کو پاسبل کرنے والی رات. جو ناممکن تھا مسلمانوں کے لیے وہ نیکسٹ ڈے ممکن ہوا. ہر آدمی یہ بول رہا تھا کہ نہ ہمارے پاس گھوڑا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی تلوار ہے, ہم لڑیں گے کیسا؟ وہ لوگ ایک لمحے میں ہم کو مار دیں گے, ہم ان کو ریزسٹ ہی نہیں کر سکتے. رات بھر مسلمان عبادت کرتا رہا, روتا رہا, دعائیں مانگتا رہا کہ پروردگار تو ہم کو بچا لے. اور اللہ بار بار یہ پیغام دے رہا اللہ کے رسول کے کہ میرے حبیب گھبراؤ مت. رسول, اللہ کا رسول نہیں گھبرا رہا تھا, یہ مسلمان گھبرا رہے. بار بار یہ کہہ رہے تھے. ہر آدمی یہ سمجھ رہا کہ کل موت ہے, اس لیے ان کو یقین تھا کہ سوائے موت کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ نے کیا کہا کہ میرے حبیب میں اپنی طرف سے فوج بھیجوں گا. کیا سن رہے ہیں؟ گھبراؤ مت, فتح تمہاری ہے, کامیابی تمہاری ہے. 16 رمضان کی رات کو سارے مسلمان سامنے کافر و مشرکین کو دیکھ کر, اور یہ ظالمین بار بار پکار کے کہہ رہے تھے اگر تم ہمارا ساتھ دیتے تو آج تم کو یہ حشر نہیں ہوتا. یہ جتنے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان, یہ سارے کے سارے اپنی آرمی کو لے کر آئے تھے, اور یہ بار بار بول رہے تھے کہ اگر تم مکے میں ہمارا ساتھ دیتے, محمد کا ساتھ نہیں دیتے, تو آج تمہارا یہ حشر نہیں ہوتا. کل ہم تم کو چن چن کے مار دیں گے. موت سے سبھی ڈرتے, ہر آدمی گھبرایا ہوا. 17 رمضان کی صبح میں جنگ کا آغاز ہوا. بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا. جنگ کا آغاز ہوا, رات بھر عبادت کی. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں امپاسبل کو پاسبل کروں گا, میں فوج بھیجوں گا. اللہ کی فوج آنے والی ہے. کیسے آنے والی ہے؟ مسلمان نئے ہیں, ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آسمان سے آرمی اتر کے آئے گی. کچھ نہیں سمجھے. جنگ شروع ہوئی. اس جنگ کیسے ہوتی تھی اس زمانے میں؟ سامنے ایک آدھا تھا, اس کے مقابلے میں جاتے. یہ پہلی جنگ ہے جس میں میرے مولا کی تلوار چلی. جناب حمزہ کی تلوار تو لوگ جانتے تھے, لیکن میرا مولا کی تلوار یہ پہلی جنگ میں چلی. یہ جتنے ظالمین تھے, میں شارٹ کر کے پڑھا, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, یہ سارے کے سارے اس جنگ بدر میں قتل ہوئے. انہیں آپ سوچو ابو جہل نے کتنا ظلم کیا ہے مکے میں, ابو لہب نے کتنا ظلم کیا. اس کو میرے مولا نے ایسا, یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد مار رہے, آیا 2-3 وار کے اندر. اس کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ علی اتنا جوان, مکے کا جوان لڑکا ہے, وہ مجھ سے کیسے لڑے گا. میں تو ماہر ہوں, میں تو بڑے بڑے جنگ لڑا ہوا ہوں. لیکن روایت کا جملہ ہے کہ اس نے آیا, اور آنے کے بعد 2 یا 3 اس نے وار کیا. مولا نے اس کو ریزسٹ کیا. ریزسٹ کر کے اب اچھا علی کے پاس اب ذوالفقار نہیں ہے, اب جو تلوار اٹھی تو ایسا 2 حصوں میں بدلا کہ یقین ہی نہیں آیا کہ ابو جہل ختم ہو گیا. ابو جہل کے بعد ابو لہب آیا. ابو لہب کو بھی اسی طرح مارا. ایک ساتھ مارنے لگے, چن چن کے مارا ہے. ہم جناب حمزہ اور مولا نے, جب سارے کے سارے سردار ختم ہو گئے تو ابو سفیان بھاگ گیا. یہ تو شروع سے بھاگنے والا نہیں, وہ بھاگا. خالد بھی بھاگا. اب پلیز غور سے سنو. اس کے بعد جب ختم ہوئی جنگ, مسلمانوں کو یقین ہی نہیں, ان کی 1000 کا لشکر ختم ہوا, اور ادھر ہارڈلی کچھ, مطلب
4 5 10 بدر میں شہید ہوئے. اس کے بعد یہ جتنی نجس ڈیڈ باڈیز تھی، ابو جہل کی، ابو لہب کی، ولید کی، خالد کی، ان کو اللہ کے رسول نے کہا ایک ماس گریو بناؤ. ماس گریو بنی، اس نے پوری یہ ڈیڈ باڈیز کو اندر ڈال دیا ایک ساتھ، ماس گریو میں ڈالا. اب میری طرف دیکھو، ڈالنے کے بعد پورے مسلمان بس اوور ایکسائٹیڈ کہ ہم جنگ جیت گئے. ان کو یقین ہی نہیں آ رہا، کافی مال غنیمت ملا تھا. اس کے بعد اللہ کا، میری طرف دیکھو، اللہ کا رسول اس ماس گریو کے پاس گیا. ابھی اس کو اوپر مٹھی نہیں ڈالی گئی، پوری لاشیں پڑی گئی. سرکار نے اوپر سے پکارا، اب پتہ چل گیا میں کون ہوں. ایڈریس کیا ان کو، ایڈریس کر کے ابو جہل ابو لہب کیسے انکار کر رہے تھے. کیا تم کو پتہ چلا میں کون ہوں، میرا پیغام سچ ہے، اب معلوم ہو گیا. تو مسلمان حیرت میں تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ تو ڈیڈ باڈیز ہے، کیا یہ سن رہے؟ آپ نے کہا تم سے بہتر سن رہے. کیوں سن رہے تم سے بہتر؟ اب ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، انہوں نے مقام رسول کو دیکھ لیا. آپ اب یہ بات ہمارے لیے بھی بہت کام کی ہے. جو ہم تلقین پڑھتے ہیں، تلقین جو ہمارے پاس ہوتی ہے، عام مسلمان جب آتا ہے میت میں تو کہتا ہے یہ پاگل ہے شیعہ لوگ، اس لیے کہ ڈیڈ باڈی کو بتا رہے کہ اللہ ایک ہے، قرآن ہے، اماموں کے نام یہ ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے کہا بھائی اگر بتانا تھا تو اوپر بتاتے زندہ جب تھے. تو کہا کہ اب معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد جو سنا جاتا ہے سارے پردے ہٹ جاتے، اس کو جو آپ تلقین بھی پڑھ رہے وہ سن رہا اور سمجھ رہا. اسماعی فم ہے کہ سن اور سمجھ. اور اب معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد کتنا ہر چیز کلیئر ہوتی. یہی تو میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو کہ اہل بیت کے در سے وابستہ ہو. صلوات پڑھیں محمد والے. جب ان کی ماس گریو بن گئی اور یہ سارے کے سارے بھاگ گئے، ہنگامہ مچ گیا. مکہ پہنچے، اب غور سے سنو، مکہ پہنچے تو مکے میں عورتوں نے ان کے اوپر ہنسنا شروع کیا. کوئی کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا سر ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے کہ مولا نے ایسا مارا تھا، پہلی مرتبہ تلوار چلی تھی، ہاتھ ٹوٹا ہوا، پیر جو بھاگ گئے اپنی جان کو بچا. ہر آدمی زخمی، ایون ابو سفیان ظالم زخمی تھا. تو عورتوں نے پوچھا بھائی مارا کس نے؟ تین 313 وہ کہہ رہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یو آر ویل ایکوپڈ آرمی تھی تمہاری. ان کے پاس تو گھوڑے بھی نہیں تھے، تلواریں بھی نہیں تھی. مارا کس نے؟ تو ہر کی زبان پہ مکے میں علی 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 آ گیا. یہ بات آئی مدینے تک. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ بول رہے کہ اللہ نے فوج بھیجی تھی، ہم نے دیکھا تو نہیں تھا. اگر آنکھیں عین اللہ ہوتے تو دیکھتے نہیں، تو کہا ہم نے دیکھا تو نہیں تھا. آپ بول رہے فوج آئی، اللہ کی مدد آئی. اللہ کے رسول نے کہا 100% اللہ کی مدد ہے جس کی طرف سے ہم نے جنگ جیتا. تو کہا لیکن مکے میں تو یہ دھوم ہے کہ سب کو علی نے مارا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ جب اللہ کی فوج آئی تو مارا کیا؟ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا. اللہ کا رسول ہنسنے لگا، مسکرانے لگا. سرکار جانتے تھے ایک فضیلت علی اور سامنے آ رہی. تو پوچھا کہ آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں، فوج آئی تھی اللہ کی طرف سے، آرمی آئی تھی. کہا کون تھے وہ لوگ؟ تو کہا کہ وہ اینجلز تھے، فرشتے تھے. تو جب اللہ ایک فوج کو بھیج رہا تھا، 1000 2000 500 جتنے بھی بھیجے اللہ نے، کوئی فکر نہیں ہے تاریخ میں، جب فوج آ رہی تھی نیچے تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو ایڈریس کر کے کہا کہ تم کو اس حالت میں تو نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ تم الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہے. تم کو تمہارے چہروں کو بھی بدلنا پڑے گا، ہر چیز کو بدلنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا ہمارے چہروں کو اگر بدلنا ہے تو علی کا چہرہ بنا دو. ارے جس کی خواہش، فرشتے جس کے چہرے کی خواہش کرے وہ علی ہے. صلوات پڑھ لے محمد والا. تب یہ ہونے کے بعد بدر کی جنگ جب ختم ہوئی، اس کے بعد اسی سال
اسی سال میرے مولا کی اور شہزادی کی شادی تھی. میں نے کل بولا تھا آپ سے کہ وہ واقعہ پڑھوں گا. ابھی میرے پاس 10 منٹ ہے. ٹھیک 10 بجے مجھے مجلس ختم کرنا ہے. ابھی 15 منٹ ہے. 5 منٹ مصائب کے اور 10 منٹ انکمپلیٹ بھی ہوگی تو کل اس کو کنٹینیو کر لوں گا. شادی کا جب بات آئی، پورے مدینے میں جتنے مسلمان تھے انہوں نے خواہش ظاہر کی، ان کے جو لڑکے تھے، جوان بوڑھے جو بھی تھے، اللہ کے رسول کی بیٹی سے شادی کر. اس لیے کہ یہ جتنے ایسے لوگ تھے نا، یہ لوگ رشتہ جوڑنا چاہتے تھے رسول سے. اپنی بیٹیوں کو دیا ہے انہوں نے. نہیں سمجھے آپ؟ بیٹیوں کو دے کے یہ سمجھ رہے کہ رشتہ ہوگا تو ہماری بخشش ہوگی. اسلام میں رشتہ داری کوئی کام نہیں آتی، اسلام میں عمل کام آتا. رشتہ داری میں تو بہت کچھ ہے، رشتہ داری اسلام میں کام نہیں آتی. یہ ہم لوگ تو ہیلپ لیس ہے. نوبڈی کین ڈو اینی تھنگ. آپ دیکھو بعض وقت انسان کتنا مجبور ہو جاتا. ہاں، اور جب ابو جہل کی بات 2-3 دفعہ آئی تو مائک نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. نہیں، تو یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے، کافر اور مشرکین، یہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا رشتہ ہو. ان ظالموں نے، ان کو کوئی معرفت نہیں تھی سرکار کی اور شہزادی کونین کی. انہوں نے رشتہ بھیجا شہزادی کے لیے اللہ کے رسول کے پاس. جب رشتہ بھیجا، اللہ کا رسول تو صاحب ما ینطق عن الہوا ہے، بغیر وحی کی تو بات ہی نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ میں انتظار کروں گا اللہ کا حکم کا. اب انتظار میں فوراً جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا میرے حبیب. دیکھیں یہاں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت تسبیح کی ہے جو ہمارے پاس بہت کامن ہے، اور ایک روایت پروپوزل آیا تھا اور اللہ کے رسول نے انکار کر دیا تھا، جو اللہ کا حکم ہے وہ مولا سے ہوگی. تسبیح کی روایت یہ ہے. دونوں روایتیں ہمارے پاس ہے. دونوں روایتوں کو ہمارے علماء نے لکھا. یہ امپورٹنس آف تسبیح ہے. آج تھوڑا امپورٹنس آف تسبیح پہ سن لو. تسبیح کین چینج یور ڈیسٹینی. میں بہت اوپن ہو کے بول رہا. تسبیح اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے تسبیح بھی ذرا استعمال کرو. بیکاز ہم نماز کے بعد پڑھتے، ریگولر پڑھتے، تو ہمارے پاس یہ امپورٹنس نہیں ہے کہ تسبیح کیا چیز ہے، کیا چیز ہے. دیکھیں 34 کی جگہ آپ 35 پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا. 34 ہی پڑھنا ہے، 33 پڑھنا ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. لیکن ہمارے پاس وہ امپورٹنس نہیں ہے، بالکل نہیں ہے جیسی ہونے چاہیے. یہ تسبیح کے لیے، یہ تسبیح خزانہ ہے، یہ تسبیح گولڈ کی مائن ہے. اب میں یہ جملے میں یوں استعمال نہیں کر رہا، یہ فیکٹ ہے. آپ سوچو، واجب نماز سے بڑی کوئی چیز ہے؟ نماز تو سب سے بڑی چیز ہے، واجب ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ اگر واجب نماز کو قبول کرانا ہے تو تم میری دادی کی تسبیح پڑھو. تسبیح واجب نہیں ہے، تسبیح مستحب ہے. لیکن آپ سوچو امپورٹنس آف دی تسبیح کہ مستحب واجب کو قبول کرا رہا، کتنی بڑی بات ہے. تو تسبیح اپنی ہر پریشانی میں گھر سے نکلتے ہو. اچھا یہ بھی نہیں کرنا کہ اب سے واجب نماز میں آپ تسبیح بی پڑھ رہے، ہر نماز کے بعد پڑھو. کتنی دیر جاتی؟ 2 منٹ جاتی. لیکن ہر نماز کے بعد تسبیح بی زہرا پڑھو. اس لیے پڑھو کہ تمہاری ہر نماز کی قبولیت، اور قبولیت کے لیے بولنے والا وہ صادق امام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہے، کوئی بزنس کے لیے جا رہے، کوئی رسک کے لیے. یہاں تک روایتیں ہیں کہ اگر گھر سے نکلتے وقت تم دروازے پہ کھڑے رہے کہ تسبیح مظلوم بی زہرا پڑھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے گھر سے باہر نکلو، تو جس مقصد کے لیے تم جا رہے اس میں کامیابی ہوتی. جس مقصد کے لیے. یہ اتنی امپورٹنٹ تسبیح. تو کیوں ہوئی یہ امپورٹنٹ؟ ریزن کیا ہے امپورٹنٹ کا؟ پہلی مرتبہ دنیا کو معلوم ہوا. دیکھیں نام اللہ اکبر ہم صبح شام لیتے، لیکن کتنی دفعہ لینا یہ بی نے بتایا. کوئی مقصد کے لیے. ہوا کیا کہ وہ رات جب آئی، اسلام میں 2 راتیں ایسی امپورٹنٹ ہیں کہ جس دن سارے مسلمان جاگ رہے تھے.
ایک جنگ خیبر کی رات، کہ جس رات میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا جو رجال ہوگا، علم اس کو دوں گا جو کرارن وغیرہ فرارن ہوگا، علم اس کو دوں گا جو میرا وارث ہوگا، سکسیسر ہوگا۔ اس رات میں بھی مسلمانوں کو یہ یقین تھا کہ علی مدینے میں نہیں ہے، علی خیبر میں نہیں ہے، علی ہے مدینے میں، تو اب علم جو ملے گا وہ ہم میں سے کسی ایک کو ملے گا۔ تو ہر رات وہ رات دعا کرتے رہے۔ وہ ٹاپک کو میں نہیں چھیڑا۔ یہ رات میں بھی اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ جس کے گھر پہ جو مشہور روایت ہے وہ پیش کر رہا، جو ستارہ اترے گا، ستارہ جو جس کے گھر پہ اترے گا، سٹار جس کے گھر پہ آئے گا، اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ تو یہ لوگ رات بھر عبادت کرتے رہے چانس لینے کے لیے، اور جب چانس لینے کے لیے عبادت کرتے رہے تو اس وقت پہلی مرتبہ شہزادی کونین نے، مادر حسنین نے عشاء کی نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد، بی بی نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ دوستو آپ اور ہم اللہ اکبر 1,00,000 مرتبہ بولو، بنت رسول ایک دفعہ بول دے بس۔ شہزادی نے پہلی مرتبہ تسبیح کا جو آغاز کیا، اور فاطمہ سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ اللہ کی مدح کیسے اور کب کرنا۔ اللہ کے 1000 نیمز جوشن کبیر میں ہے، 99 نیمز سب کے پاس ہے۔ 99 نیمز میں سے کچھ بھی لے سکتے تھے بی بی، لیکن بی بی جانتی تھی کہ اس وقت اللہ کا وہ نام لو جو سب سے بڑا نام ہے، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے۔ جیسے ہی شہزادی نے کہا اللہ اکبر، ستارے نے اپنی جگہ کو چھوڑا۔ اب جتنی لائف کے تمہارے آبسٹیکلز ہیں نا، یہ تسبیح سے دور ہو سکتے ہیں۔ اگر خلوص سے پڑھو، یقین سے پڑھو تو ہوں گے۔ آپ اگر فارمیلٹی کے لیے، پریکٹس کے لیے پڑھ رہے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ آپ پڑھتے رہو، ثواب ملے گا، لیکن اگر یقین کے ساتھ پڑھو تو تمہاری زندگی بدل جائے۔ شہزادی نے 34 ٹائمز اللہ اکبر کہا، ابھی کمپلیٹ بھی نہیں کیا۔ ستارہ کو یہاں زمین پہ نہیں ہے، جو ڈسٹینس ہے سٹار کا۔ آج آپ کے سامنے جوپیٹر مارس کی بات کرتا سائنس کہ کتنی دور ہے، کتنی دور سے آنا، وہ کوئی مطلب ظاہری طور پہ امپاسبل کو پاسبل کیا ہے، آج کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ جوپیٹر تک اگر انسان آج اتنی ترقی کے دور میں جائے تو کتنے دنوں میں جائے۔ بی بی نے صرف اتنا کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا تھا، ستارے نے جگہ چھوڑی، بی بی دیکھ رہی ہے اللہ۔ اب عجیب بات، ایک بات بولوں، ستارہ بھی بی بی کی نگاہوں کے سامنے چل رہا تھا، نہیں سمجھے؟ مادر حسین کی نگاہوں کے سامنے چل رہا ہے۔ وہ چلتے 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 اسپیس میں انٹر ہوا، اسپیس سے وہ مکے میں انٹر ہوا، مکے میں خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگا کے پھر وہ مدینے میں آیا۔ اب آپ یہاں پہ مجھ سے امریکہ میں جب میں پہلی ذیلحج کا جشن پڑھا تھا اور میں نے اس ستارے کا ذکر کیا وہاں پہ تسبیح کا، تو وہاں کا جو یوتھ ہے، بامبے کا یوتھ تو بہت کلچر یوتھ ہے نہیں، اور وہاں کا یوتھ نے مجھ سے کہا مولانا واٹ آر یو ٹاکنگ، کیا بات کر رہے آپ کہ ستارہ آسمان سے آیا؟ بولا 1400 سال پہلے چل گیا، آج نہیں بتا سکتے آپ، آج آپ پروف نہیں کر سکتے کہ سٹار بھی زمین۔ اس نے کہا، لڑکوں نے پوچھا، کہا کہ مولانا یہ بتاؤ سٹار ہے کیا؟ ایک پلانٹ ہے، جیسے یہ دنیا ایک پلانٹ ہے، سٹارز بھی ایک پلانٹ ہے۔ اگر آپ گوگل کریں گے تو ملینز اور بلینز پلانٹس جو ہے آسمان پہ نظر آتے ہیں، سٹارز اسکرین پہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ بولا ہر ستارہ ایک پلانٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ پلانٹ، ایک پلانٹ بھی نیچے آیا تو جو ہماری دنیا کا پلانٹ ہے اسے ٹکرائے گا اور ٹکرا کے بلاسٹ ہو جائے گا، آ ہی نہیں سکتا ستارہ۔ وہ زمانے میں چل گیا، بولا ستارہ آیا۔ آج کے دور میں آپ اس کو پروف ہی نہیں کر سکتے، پلیز غور سے سنو۔ آج کے دور میں آپ پروف نہیں کر سکتے کہ ایک پلانٹ نیچے آیا اور یہ پلانٹ کے اندر انٹر ہو گیا، کیسے آیا؟ تو میں نے کہا یہاں بولوں یا کل ممبر سے بولوں؟ کہاں بولوں؟ انہوں نے کہا اوکے آنسر ان دا ممبر سے آنسر کرو۔ دوسرے دن میں نے ممبر پہ جا کے بولا، کل ہی میرا یوتھ یہ پوچھ رہا تھا مجھ سے کہ ایک پلانٹ دوسرے پلانٹ سے ٹکرائے گا نہیں؟ ستارہ آپ بول رہے زمین پہ آیا، اگر زمین پہ آیا ستارہ اور مدینے میں داخل ہوا
تو انٹر کیسا ہوا؟ اسپیس کہاں تھی؟ کیسے انٹر ہوا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ظاہری طور پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پلانٹ، پلیز میری طرف دیکھو، پلانٹ ہے، پلانٹ دونوں برابر ہے، کیسے انٹر ہو گیا؟ بلاسٹ ہو جاتا. میں نے پلٹ کے یوتھ سے کہا، میں نے یہ کب کہا کہ جیسا تھا ستارہ ویسے آیا؟ نہیں سمجھے؟ جیسا تھا ویسے نہیں آیا. ستارے کو بھی معلوم تھا کہ بڑا ہو کے جاؤں گا جیسا ہے. ارے یار، جا رہا کہاں؟ درے بطول پہ، درے فاطمہ پہ. اگر میں بڑا بن کے جاؤں گا تو ٹکرا جاؤں گا، بلاسٹ ہو جاؤں گا. ستارہ بھی جانتا تھا کہ میں اپنی اصلی شکل میں نہیں جاؤں گا. کتابوں میں ایک بال کی شکل میں آیا، ایک لائٹ کا بال، چھوٹا بال، اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، ایک لائٹ کے بال کی شکل میں آیا، گیند کی شکل میں. تو بچ گیا، لیکن گیا تو بڑا ہو کے گیا. چل بات پڑھ لیں. دوستوں میں کیا کروں؟ میں گھڑی دیکھ دیکھ کے پڑھوں، بات کو روک دوں یہاں پہ. کل یہیں سے لے کے چلو. 5 منٹ رہ گئے، مصائب ہے. 9:55 ہو گئے، پولیس آ جاتی ہے. 10 بجے بند کرنا ہے. anyhow میں نے یہاں روکا بات کو. ابھی 7 دن ہے، کل سے 7 days ہے. ہجرت سے غدیر تک لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. ابھی تو ہم 2 ہجری میں پہنچے. ابھی مولا اور بیوی کی شادی، اس کے بعد ولادت ہے مولا حسن کی، مولا حسین کی ولادت ہے. پھر سیکنڈ اسلامک بیٹل ہے، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. بدر تو میں نے 5 منٹ میں پڑھ دیا. سیکنڈ اسلامک بیٹل ہے. پھر تھرڈ ہے، جس میں ایک طرف پورا کل کفر تھا، ایک طرف کل ایمان تھا. اور پھر خیبر ہے، پھر مباہلہ ہے. مباہلے کے بعد پھر غدیر تک لے کے جاؤں گا. بہرحال میں بات کو یہاں روک رہا. اللہ اکبر کے اوپر کل الحمدللہ اور سبحان اللہ کے بارے میں بولوں گا کہ جو بی بی نے اس تسبیح میں الحمدللہ اور سبحان اللہ کہا. بس دوستوں، یہ ساری چیزیں، ساری فضیلتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ظالمین نے بی بی کے گھر کو اجاڑ دیا، لوٹ لیا گھر کو. حسین کی ماں سے بڑی مظلوم بی بی کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. کائنات کی مظلوم ترین خاتون کا نام فاطمہ ہے کہ ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا. کل جب بات اس طرح اجڑا کہ ظالموں نے حسین کے ساتھ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ذبح کر دیا. رحم کسی پہ نہیں کیا. ایسا ظلم کیا، ایسا ظلم کیا کہ سیدانیاں دیکھتی رہ گئی، بچے ذبح ہو گئے ماؤں کی گود میں. آپ سوچو شام غریبہ میں جب جلی ہوئی خنات میں، خیمے جلنے کے بعد بیویاں خنات میں بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت ظلم عظیم یہ ہوا. 2 ظلم بڑے ہوئے. ہر ظلم عظیم ہے کہ بی بی رباب بھی ہے، بی بی لیلہ بھی ہے، بی بی ام فروا بھی، اور سیدانیہ کہ فضا نے آگے کہا دیکھو یہ ظالم ہرملہ کیا کر رہا. ہرملہ خیمے کے پیچھے آیا. آنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، وہ زمین پہ مار رہا تھا. کیوں مار رہا تھا؟ زمین کی نرمی کو دیکھ رہا تھا. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. زمین کی نرمی کو دیکھ رہا تھا. مارتا تھا، نیزے کو اوپر اٹھاتا تھا. عزیزوں، ماں کے سامنے اس نے نیزے کو ایک جگہ زمین پہ مارا. اب جو نیزہ اوپر آیا تو ایک چھوٹا سا لاشا ساتھ آ گیا. ماں کے سامنے علی اصغر کو پھر ذبح کیا گیا. رباب کہتی رہی ارے یہ میرا لال ہے جس کو میرے آقا نے دفن کیا تھا. اس کے بعد وہ ظلم ہوا کہ ظالمین نے آ کے عمر سعد سے کہا، لشکر یزید والوں نے، کہ ہم حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو پامال کرنا چاہتے. آپ کو معلوم ہے پامالی کس کو بولتے؟ پامالی یہ ہوتی تھی کہ لاش کو ایسا رکھ دیتے تھے، ڈیڈ باڈی کو، اور اس کے اوپر سے گھوڑوں کو دوڑا دیتے تھے. عزیزوں، جب گھوڑے دوڑتے تھے تو لاش کے ٹکڑے ہو جاتے. بڑا ظلم تھا، بہت بڑا ظلم تھا یہ. جب لاش کو رکھنے کے لیے کوشش کی گئی تو حر کے قبیلے والوں نے آگے بڑھ کے کہا، عمر سعد ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے سردار کا لاشا پامال ہو جائے. اس نے کہا اس کو الگ کر دو. حبیب کے قبیلے والوں نے حبیب کے لاش کو الگ کیا. زہر کی ٹرائب والوں نے زہر کے، مسلم کے قبیلے والوں نے مسلم کو الگ کیا.
عزیزو اب جملہ سنو تڑپ کے روگے. ظالم عمر سعد نے اعلان کیا کہ جس کا جو وارث زندہ ہو وہ اپنی اپنی لاشوں کو الگ کر لے. ساری لاشیں الگ ہو گئی. ایک فاطمہ کے لال کا لاشا تھا، مولا حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر سے گھوڑے دوڑ رہے تھے. زینب نے مدینے کا رخ کر کے کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کے لاشے کو پامال کیا جائے. الہی سیدی و مولایا، پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ ہے، مولا حسین کا واسطہ ہے. ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. سب مل کے آمین بولو. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو اللہ معاف کر دے. ہم جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. پروردگار پوری دنیا میں شیعت کی حفاظت فرمائے، آزاداری کی، عزاخانوں کی حفاظت فرمائے. پروردگار جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے. پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا. امام کی سلامتی کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، ان کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. سب مل کے آمین بولنا. پروردگار ہم کو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد. ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جس کی آج پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بنا. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ گلستان ہند کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے، اور آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ.